ایک کتاب ہے جس کا نام ہے در منظم، اور اس کتاب کو لکھا ہے عبدالحق الہ آبادی نے، اور یہ بندہ مسلکن دیوبندی ہے۔ جب اس نے یہ کتاب لکھ لی تو اس نے چیک کرنے کے لیے دیا اس شخص کو جو اشرف علی تھانوی کا بھی پیر ہے، جس کا نام حاجی امداد اللہ مہاجر مکی ہے۔ جب حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے در منظم کو پڑھا تو پڑھنے کے بعد اس نے کہا کہ اس کتاب کو پڑھنا چاہیے، یہ کتاب بہت اچھی کتاب ہے، اس لیے کہ اس کتاب کو پڑھنے کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد منانے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اسی کتاب کے اندر حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت موجود ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، مررت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی بیت عامر الانصاری۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہیں جا رہا تھا کہ راستے میں حضرت ابو عامر انصاری کا گھر پڑا۔ جب حضرت ابو عامر انصاری کا گھر پڑا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ان کے گھر سے کچھ بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ ان کے گھر سے ایسی آواز آ رہی تھی، لگ رہا تھا کہ اندر کوئی خطاب کر رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہیں پہ ٹھہر گئے اور آپ سننے لگے۔ تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جو اندر سے آواز آ رہی تھی جب ہم نے سنا تو حضرت ابو عامر انصاری اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو حضور کی آمد کی باتیں بتا رہے تھے۔ آپ فرما رہے تھے وقاع ولادتہ علیہ السلام لابنائہ وعشیرتہ وقال ھذا اليوم۔ حضرت ابو عامر انصاری اپنے رشتہ داروں کو اور اپنے بچوں کو جمع کر کے آپ فرما رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا دن آج ہی کا دن ہے۔ اور حضرت ابو عامر انصاری اپنے گھر والوں کو بتا رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے ہی دنیا میں تشریف نہیں لائے، بلکہ ہمارے نبی بڑی شان و شوکت کے ساتھ دنیا میں جلوہ گر ہوئے۔ ہمارے نبی ایسے دنیا میں تشریف لائے، ہمارے نبی ایسے دنیا میں جلوہ گر ہوئے۔ تمام باتیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی آپ اپنے گھر والوں کو اور رشتہ داروں کو بتا رہے تھے، اور خود بھی خوش ہو رہے تھے اور گھر والوں کو بھی خوش کر رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ باتیں سنی تو آپ نے دروازے پہ دستک دی۔ دروازہ جب کھولا گیا تو سارے گھر والے ہمارے نبی کو دیکھ کر کے کھڑے ہو گئے اور خوشی منانے لگے کہ جن کا ہم ذکر کر رہے تھے، جن کی ہم میلاد منا رہے تھے، وہ مدینے کے تاجدار ہمارے گھر کے اندر جلوہ گر ہو گئے۔ تو اس روایت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو حضور کی میلاد مناتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر کے اندر تشریف لاتے ہیں۔ تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد منانا تو کسی بھی صورت میں نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ میلاد منانا ہمارے خون کے اندر موجود ہے۔ اگر کوئی دلیل نہ بھی ہوتی تو ہم بغیر دلیل کے حضور کی آمد کی میلاد مناتے اور ضرور مناتے۔ تو اس روایت سے یہ بات بالکل ثابت ہو گئی کہ صحابہ کرام نے بھی میلاد منایا ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صحابہ کرام نے بھی حضور کی آمد کا چرچا کیا ہے۔ اور یہ لوگ کیا بات کرتے ہیں کہ صحابہ کرام نے نہیں منایا؟ صحابہ کرام نے جو کام کر کے دکھا دیا ہے تمہاری 7 پشتیں کبھی نہیں کر سکتی۔ صحابہ کرام نے تو حضور کی شان میں اپنی گردنیں کٹا دی، حضور کے لیے اپنے بچوں کو لٹا دیا، اپنے دھن دولت سب کچھ قربان کر دیا۔ تمہارے کسی خاندان کے کسی بچے نے ایک انگلی تک کٹائی ہو حضور کے نام پر تو بتا دو تم مجھے کہ حضور کے لیے تم نے اپنی ایک انگلی بھی کٹا دی ہو۔ تم صحابہ کی بات کرتے ہو اور صحابہ کی آڑ میں لوگوں کو گمراہ کرتے ہو، لوگوں کی ایمان کو لوٹنے کی کوشش کرتے ہو۔ آپ ہرگز ایسے لوگوں کی باتوں میں ہرگز نہ آئے اور آپ اپنے ایمان کو خود بچائیں، اور ایسے لوگوں کے ویڈیوز آپ ہرگز نہ دیکھا کریں۔ یہ دلیل مانگتے ہیں، دلیل تو سینکڑوں دلیلیں موجود ہے قرآن سے، حدیث سے۔ ان جاہلوں کو کس استاد نے پڑھایا ہے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ایک اور روایت پڑھ دیتا ہوں، آپ اس روایت کو غور سے سنیں گے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات سے ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرے میں جلوہ گر تھے۔ اچانک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ صحابہ کرام مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بیٹھ کر کے آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا ما اجلسکم، تم کس لیے بیٹھے ہوئے ہو، تم کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام ومن علینا بک۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم اللہ کا ذکر بھی کر رہے ہیں اور اللہ کی حمد بھی بیان کر رہے ہیں اس بات پر کہ اس نے ہمیں اسلام کے ذریعے ہدایت دی اور آپ کو ہمارے درمیان بھیج کر کے جو احسان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، ہم اس پر اللہ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ آج ہم میلاد کے اندر کیا کرتے ہیں؟ آج ہم میلاد کے اندر بھی تو یہی کرتے ہیں جو صحابہ کرام نے کیا تھا۔ ہم بھی تو اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم تو نے اپنا ایسا محبوب ہمارے درمیان بھیجا جن کے ذریعے ہمیں اسلام ملا، جن کے ذریعے ہمیں ہدایت ملی۔
اور جن کے ذریعے ہمیں جینے کا سلیقہ عطا کیا گیا، جن کے ذریعے ہمیں قرآن عطا کیا گیا، جن کے ذریعے ہمیں نمازیں عطا کی گئی، تو اللہ رب العزت کا ہم بھی تو اس پر شکر ادا کرتے ہیں۔ اگر تم جیسے جاہلوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے تو پھر تم حضور کی امت کو بانٹ نہیں سکتے، یا حضور کی امت کو گمراہ کرنے کا تمہیں کوئی حق نہیں ہے۔ تمہیں اگر حضور کی آمد پہ خوشی نہیں منانا ہے، عید میلاد النبی اگر تمہیں منانے کا کوئی شوق نہیں ہے، تو ہم تمہارے درمیان جا کے کوئی زبردستی بھی نہیں کریں گے۔ تم اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر کے غم مناؤ، ہم حضور کی آمد پہ خوشی منائیں گے۔ ابھی بات یہیں پہ ختم نہیں ہوتی، اس کے آگے اور بھی سنیں۔ جب صحابہ کرام نے یہ کہہ دیا یا رسول اللہ ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اس نے ہمیں اسلام کے ذریعے ہدایت بخشی اور آپ کو بھیج کر کے ہمارے درمیان اس نے جو احسان کیا ہے اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے کہا تھا، اے میرے صحابہ کیا تم اس بات پہ قسم دے سکتے ہو کہ تم اسی لیے بیٹھے ہوئے ہو؟ تو اس بات کو سن کر صحابہ کرام کو تھوڑا سا تعجب تو ضرور ہوا ہوگا کہ حضور اس بات پہ قسم کیوں مانگ رہے ہیں، لیکن جب حضور نے کہا کہ کیا تم اس بات پہ قسم دے سکتے ہو تو صحابہ کرام نے بیک زبان ہو کر برجستہ کہا تھا، یا رسول اللہ ہم اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ ہم اسی لیے بیٹھے ہوئے تھے۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے قسم لے لی اور صحابہ نے جب قسم دے دی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ میں نے جو تم سے قسم لی ہے اس کا کوئی اور مقصد نہیں تھا، یا معاملہ یہ بھی نہیں تھا کہ مجھے تمہاری باتوں پہ شک تھا اس لیے میں نے تم سے قسم لی، بلکہ معاملہ کچھ اور ہی ہے۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ جب میں حجرے میں بیٹھا ہوا تھا تو جبرائیل امی میرے پاس تشریف لائے، فاخبرنی ان اللہ یباحی بکم الملائکہ، انہوں نے کہا کہ آپ کے صحابہ جو عمل کر رہے ہیں، آپ کے صحابہ کے اس عمل پر اللہ رب العزت فرشتوں میں بھی فخر کر رہا ہے کہ دیکھ لو ان بندوں کو، میں نے محمد الرسول اللہ کی صورت میں جو نعمت عطا کی تھی ان بندوں کو، اس کا شکریہ یہ آج بھی ادا کر رہے ہیں۔ جا کر کے دیکھ لینا، مسلم شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے۔